18ویں پارے کا 12واں رکوع اور سورہ النور کی آیت نمبر 41۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آلہ وسلم تسلیما۔ 18ویں پارے کا 12واں رکوع سورہ النور کی آیت نمبر 41۔ 576 صفحہ نمبر 576 ہے جی، مل گیا؟ جن کے پاس موبائل میں قرآن کریم کی سہولت موجود ہے وہ وہاں اپنی نشست کے اوپر کھول لیں، انشاءاللہ زیادہ سمجھ آئے گی قرآن کو دیکھ کر۔ یہ پچھلا درس آیت نمبر 35 سے شروع ہوا، رکوع سے۔ میں اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ یہاں دعوے کا بیان ہے کہ اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، یعنی اللہ ہی آسمان و زمین کو روشن کرنے والا ہے۔ اس کے نور کی مثال ایک تاک کی طرح ہے جس کے اندر چراغ پڑا ہے، اور وہ چراغ ایک شیشے کے اندر ہے۔ شیشہ گویا کہ موتیوں کا بنا ہوا چمکدار ستارہ ہے جس کے اندر زیتون کے مبارک درخت کا تیل جلایا جاتا ہے، اور ایسا زیتون کا درخت جو مشرقی سمت بھی نہیں ہے اور مغربی سمت میں بھی نہیں ہے، بلکہ اس کو پورا دن برابر دھوپ پہنچتی ہے، جس کا تیل بہت زیادہ عمدہ ہوتا ہے، اور وہ تیل اتنا شفاف ہے کہ اس کو آگ نہ بھی لگے تب بھی وہ لگتا یہ ہے کہ یہ روشن ہے، اور اگر اس کو آگ لگا دی جائے تو پھر یہ تو نور علی نور بن گیا۔ اللہ اپنے نور کی طرف جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کر رہا ہے۔ اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ تو یہ مثال دی کہ انسان کا جسم ہے، اس کے اندر سینہ ہے، سینے کے اندر دل ہے، دل کے اندر فطرت سلیمہ ہے۔ کوئی پیغمبر، کوئی داعی حق نبی آئے تو بسا اوقات وہ فطرت سلیمہ خود بخود اللہ کی معرفت حاصل کر لیتی ہے، اور اگر کوئی پیغمبر آ جائے بتانے والا، کوئی مبلغ آ جائے بتانے والا، تو پھر تو یہ نور علی نور بن کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو یہ مثال اللہ تعالیٰ نے بھی، جس کی پوری تفصیلی بات پچھلے درس کے اندر گزر گئی تھی، بس صرف میں نے آپ کے ذہن کو تازہ کرنے کے لیے خلاصے میں اس کا پھر ذکر کر دیا۔ اور یہ اللہ کا نور جو ہے ہدایت والا، یہ کہاں ملتا ہے؟ یہ مساجد کے اندر ملتا ہے۔ کس جگہ کے اندر؟ مساجد کے اندر ملتا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا یہ وہ گھر ہیں
جن کو بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ بلندی سے تعمیر بھی مراد ہو سکتی ہے، تطہیر بھی مراد ہو سکتی ہے، تعلیم و تعلم بھی مراد ہے، یہ سارے معنی اس کے اندر ہیں، تفصیل گزر چکی۔ اور ان مساجد کے اندر اللہ کے نام کا ذکر کیا جاتا ہے، وہاں اس کے اندر صبح و شام وہ تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ایسے مرد ہیں وہاں جن کو اللہ کے ذکر سے نہ تجارت روکتی ہے، نہ خرید و فروخت روکتی ہے، اور نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے سے بھی نہ تجارت روکتی ہے، نہ کوئی اور شغل روکتا ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے جس دن میں دل بھی الٹ جائیں گے اور آنکھیں بھی الٹ جائیں گی، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے ان کے اچھے اعمال کا، اور اس بدلے سے زائد اپنے فضل سے عطا کرے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ بات مساجد کی ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے نور ہدایت کی، کہ وہ اللہ ہی نور ہدایت دینے والا ہے، اور نور ہدایت کا مرکز کون سی جگہ ہے؟ بولیں کون سی جگہ؟ مساجد ہیں۔ اور اخیر میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ رزق جسے چاہتے ہیں بغیر حساب کے دیتے ہیں۔ بظاہر کوئی ربط سمجھ نہیں آتا، یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی بات ذکر فرمائی کہ رزق کی ذمہ داری کس کی ہے؟ لہذا اگر تم اللہ کے دین کو ٹائم دے رہے ہو تو یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہارا رزق بند ہو جائے گا۔ رزق اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا ہوا ہے، وہ ایسی جگہ سے دیتا ہے جہاں سے گمان بھی۔ کتنے علماء ہیں 8-9 ہزار تنخواہ ہے ان کی، ساری زندگی میں وہی تنخواہ 8, 9, 10, 12 تنخواہ رہی، لیکن ہر سال حج کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو کسی کے دل میں تو اللہ ڈالتا ہے کہ ان کو حج کروا دے، تو یہ اللہ تعالیٰ ہے نا۔ تو اس کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ تو یہاں اگر آپ تفصیلی تفاسیر کا مطالعہ کریں تو مفسرین نے بڑا زبردست ربط ذکر کیا ہے۔ اور وہ لوگ جو کافر ہیں، جن کا نظریہ ٹھیک نہیں ہے، اور وہ دنیا کے اندر اچھے اعمال کرتے رہتے ہیں، اور یہ وہ کافروں کی قسم ہے جو آخرت کی قائل ہے، اور ان اچھے اعمال کے اوپر وہ ہسپتال بنا دیا، کوئی قرض کی سکیم متعارف کروا دی، کسی کی خدمت کر دی، کوئی ویلفیئر کے کام کر دیے، کوئی رفاعی امور کے کام کر دیے۔ آج دنیا کے کفار کتنے یہ کام کرتے ہیں، لیکن آخرت میں ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے اعمال، اچھے اعمال جو بظاہر دنیا میں اچھے ہیں، ان کی مثال اس ریت کی طرح ہے جو دور سے چمک رہی ہے، پیاسا اس کو پانی گمان کرتا ہے، وہ وہاں پانی لینے کے لیے جاتا ہے، جب وہاں پہنچتا ہے تو وہاں پانی کا نام و نشان، یہ ان کے اعمال کی مثال ہے۔ تو پھر اللہ کے انصاف کا تقاضا ہے، دنیا کے اندر اللہ انصاف کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو نیک شہرت دے دیتے ہیں، نیک نامی دے دیتے ہیں، لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں۔ آج کتنے لوگ یورپ کے کافر جو ہیں وہ رفاعی کام کر رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں وہ بڑے اچھے ہیں، تو بس اللہ نے یہ نیک نامی تعریف ان کی کروا دی، بس ان کو بدلہ مل گیا۔ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے آخرت کے اندر ان کی نجات نہیں ہوئی۔ نجات کا دار و مدار کس چیز کے اوپر ہے؟ ایمان کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ اس کی سلامتی نصیب فرمائے ہمیں۔ تو یہ بات فرمائی، اور پھر وہ دوسرا کافر جو کسی کے پیچھے چل رہا ہے، نہ آخرت کا قائل ہے، اسی دنیا کی زندگی کے اندر چل رہا ہے، دنیا کے اندر بھی کوئی اچھا کام نہیں کرتا، اس کی مثال ان اندھیروں کی طرح ہے جو دریا کے اندر ہیں، گہرے دریا کے اندر، جس کے اوپر ایک موج ہے، پھر اس کے اوپر موج ہے، پھر اوپر بادلوں کا اندھیرا ہے، اندھیروں کے اوپر اندھیرا ہے۔ وہ اس دریا کی تہہ کے اندر اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو ہاتھ بھی اسے نظر نہیں آتا۔ تو ایسی کیفیت ہے اس کی کہ اسے ہدایت کے سارے رستے اس کے بند کر دیے گئے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ جس کو نور نہ عطا کرے اس کو کائنات میں کوئی بھی نور نہیں دے سکتا، کوئی بھی ہدایت۔ تو اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ مانگنی چاہیے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے اوپر جو آج کا درس ہے، کچھ عقلی دلائل دیے۔ عقلی دلائل ایسے دلائل جن کا تعلق انسان کی عقل کے ساتھ ہوتا ہے، تھوڑا سا بندہ غور کرے تو بات سمجھ آ سکتی ہے، بشرطے کہ دماغ موجود ہو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے عقلی دلیل دی کہ میں اکیلا ہوں
اور اس پوری کائنات کا نظام بنانے والا اور چلانے والا میں، لہذا عبادت کے لائق بھی، سجدوں کے لائق بھی، ما فوق الاسباب مشکل کشائی حاجت روائی کرنے والا، متصرف الامور کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا، کھری قسمتیں کھوٹی کرنے والا صرف یہ عقلی دلیل دی، پہلی عقلی دلیل توجہ ہے آپ کی۔ الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، اے قرآن کے مخاطب کیا تو نے یہ نہیں دیکھا کہ بے شک آسمانوں کے اندر جو کچھ ہے، جتنی مخلوق آسمانوں کے اندر ہے اور جتنی مخلوق زمین کے اندر ہے، وہ ساری کی ساری اسی اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے، یا زبان سے یا حال سے، قالن یا حالن۔ یہ پوری کائنات میں سورج ہے، جب سے یہ بنا ہے اس کی جو ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، کبھی وہ لیٹ ہوا، اپنی ڈیوٹی کے اوپر لگا ہوا ہے، چاند اپنی ڈیوٹی کے اوپر لگا ہوا، ستارے سیارے کائنات کا نظام اللہ کے آگے مطیع ہے، اللہ کی حکم کی فرما برداری میں لگا ہوا ہے، یہ بھی اللہ کی ایک تسبیح ہے۔ لیکن اس کا راجع معنی یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، گو ہمیں سمجھ نہ۔ اور آج جدید سائنس بھی اس بات کی قائل ہو گئی ہے کہ جن چیزوں کو ہم بے حس سمجھتے ہیں وہ بے حس نہیں ہیں، بلکہ ان کے اندر بھی حس موجود ہے، ان کے اندر بھی شعور موجود ہے۔ سائنس جب اپنی بالغیت کی عمر کو پہنچے گی تو وہ قرآن و حدیث کی بات کو مان لے گی، اور اگر جب تک بالغ نہیں ہوگی تو وہ قرآن و حدیث سے ٹکرائے گی، لیکن جب بالغ ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ بالکل اسی طرح آ جائے گی۔ وہ تو سائنس تو تجربات کا نام ہے۔ تو کیا نہیں دیکھا آپ نے کہ آسمانوں کی ہر چیز اور زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے؟ حدیث میں آتا ہے آسمان کے اندر ایک بالشت جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں پر کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدہ ریز نہ ہو، سارے فرشتے اللہ کی عبادت میں، باقی جو آسمانوں کے اندر رہنے والی مخلوق ہے وہ بھی، اور زمین کے اندر جتنی مخلوق ہے، حشرات ہیں، نباتات ہیں، وہ ساری چیزیں اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرنے میں لگی ہوئی۔ بلکہ فرشتوں کی تعداد تو اتنی زیادہ ہے، ہر انسان کے ساتھ 24 فرشتے ہوتے ہیں جن کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ ایک انسان کے ساتھ کتنے؟ 24 فرشتے ہوتے ہیں۔ اب انسانوں کی تعداد کتنی ہے، پھر اس کو 24 کے ساتھ ضرب دے دو تو یہ تعداد کتنی بنتی ہے جو زمین کے اوپر انسانوں کے ساتھ ڈیوٹی انجام دے رہی ہیں فرشتے۔ اور پھر جو آسمانوں کے اندر ہیں، حضور تو فرما رہے ہیں کہ کوئی آسمان ایسا نہیں ہے جہاں ایک بالشت جگہ ملتی ہو جہاں فرشتے سجدہ ریز نہ ہو۔ پھر یہ جو کعبۃ اللہ ہے، اس کعبۃ اللہ کے عین اوپر بیت المعمور ہے، فرشتوں کا کعبہ 7ویں آسمان کے اوپر۔ وہاں حدیث میں آتا ہے ہر روز جب سے وہ بیت المعمور بنا ہے اس سے لے کر آج تک ہر روز 70,000 فرشتہ اس کا طواف کرتا ہے۔ کتنا؟ اگلی بات سننا، اور جو ایک مرتبہ طواف کر لیتا ہے پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آتی۔ ہر روز 70,000 فرشتہ طواف کرتا ہے بیت المعمور کا، جو ایک مرتبہ کر لیتا ہے پھر قیامت تک، تو تعداد کتنی ہوگی فرشتوں کی؟ تو کائنات کی ہر چیز کس کی تسبیح بیان کر رہی ہے؟ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ وَالطَّيْرُ الصَّافَّاتِ، اور یہ جو پر پھیلائے پرندے صفیں باندھ کر فضا میں اڑ رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، کُلٌ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَ، کائنات کی ہر چیز اپنی نماز کا طریقہ، اپنی بندگی کا طریقہ جانتا ہے اور اللہ کی تسبیح کو جانتا ہے۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور جو وہ کر رہے ہیں اللہ کے علم میں ہے، اللہ جانتا ہے۔ ہمیں سمجھ، کائنات کے وہ حشرات ہوں، نباتات ہوں، حیوانات ہوں، اشجار ہوں، جنات ہوں، یا فرشتے ہوں، یا کوئی اور مخلوق ہو، ساری کس کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے؟ ایک انسان ہے جو اللہ کی تسبیح سے انکار میں لگا ہوا ہے، کافر انسان
ناشکرہ انسان۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو سمجھانے کے لیے کہ پوری کائنات کس کے ذکر میں مشغول ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ فلاں تیتر جو ہے فلاں زبان نکال، فلاں بولی بول رہا ہے، فلاں چیز فلاں بولی بول رہا ہے۔ کچھ انسان بھی اگر ادھر توجہ کرے تو کچھ نہ کچھ سمجھ آتی ہے، لیکن وہ حقیقت ہو یا نہ ہو، ہمیں سمجھ آئے یا لیکن ہر صنف اپنی صنف کی تسبیح کو جانتی ہے۔ وہ جتنے جانور ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا شعور رکھا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے۔ احد پہاڑ اب بے حص ہے پہاڑ، اور اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتے۔ ممبر بننے سے پہلے جس کھجور کے خشک تنے کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جب ممبر بن گیا تو آپ نے ارادہ کر لیا ادھر منتقل ہونے کا، وہاں واز فرماؤں گا۔ تو اس کے بعد جو ہی آپ ادھر جانے لگے تو وہ بلک بلک کر رونے لگا۔ صحابہ نے سنا، پھر آپ نے اس کو سینے سے لگایا، تھپکی دی، اس کھجور کے تنے کو دلاسا دیا، تب اس نے چپ کی۔ پھر آپ نے اس کو کٹوا کر مسجد نبوی کے سین میں دفن کروایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں بعثت سے پہلے ان درختوں اور ان پتھروں اور درختوں کو آج بھی جانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کرتے تھے، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میں آج بھی انہیں پہچانتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو قوت گویائی عطا فرمائی ہے۔ وہ اپنی نماز کا طریقہ بھی جانتی ہے، اپنی تسبیح کا طریقہ بھی جانتی ہے، ہمیں پتہ چلے یا نہ چلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ عقلی دلیل دے کر ہمیں سمجھایا کہ پوری کائنات جس کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے، تو بھی کس کی تسبیح بیان کر۔ کوئی ککڑ جڑا کدے کہیں دربار تے یا کہیں بت کو منگن گئی ہوئے بچے ہیں، اور یہ عجیب انسان ہے۔ یہ مرغی کے انڈوں کے اندر بھی لوہا رکھتا ہے، پتہ ہے آپ؟ یا تسی فرشتہ نال رانے ہو کہ نہیں تھان پتہ؟ یہ انڈے مرغی کے نیچے رکھتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب، تو اس کے نیچے بھی لوہا رکھتے ہیں، اور جب شادی کرنے والا دولہا اس کے ساتھ بھی لوہے کی چھڑی رکھی جاتی ہے، اسے کوئی چیز چمٹ نہ جائے۔ وہ کسی پنجابی شاعر نے کہا، قسم خدا دی لوہے کولوں اسرائیل نہیں ڈردا، جو لوہے کولوں اسرائیل ڈردا تے کوئی لوہار نہ مردا۔ اس کے شرک کو تو پتہ نہیں کہاں کڑا ہے۔ وہ اینٹیں، بڑی پختہ اینٹیں، بجری، سیمنٹ، بڑے بیم بنا کر ایک بہت بڑی کوٹھی بنائی، اور جب بن گئی تو اوپر کالی کٹوی رکھ دی۔ کیوں بھائی؟ نظر سے بچاوے کا ہے۔ شرک کس چیز کا نام ہے؟ نظر سے بچا۔ نظر بد حق ہے، ہم بھی اسے تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے اور ایک انسان کو نظر بد قبر میں پہنچا دیتی ہے، لیکن اس کا طریقہ حدیث میں موجود ہے نظر بد سے بچاوے کا۔ جڑی کٹوی جناب اس نے ایک تھوڑا مارو 14 پیتیاں تھی سے اس دی، وہ تو جو نظر سے بچا رہی ہے۔ ایسے افعال، بہت کروڑوں کی گاڑی ہے، اگے جتی لٹکی ہوئی، وہ بھی کن کٹی، ایسے افعال۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں، کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو شرک کر رہی ہو انسان کے علاوہ یا جنات کے علاوہ۔ جنات شرک کرتے ہیں یا انسان شرک کرتے ہیں، کائنات کی کوئی چیز اللہ کی ذات و صفات کے اندر شریک۔ اللہ ہمیں بھی ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرمائے۔ آج جو مادیت کا شرک ہمارے اندر پایا جا رہا ہے، ایک تو ہے نا کہ بتوں سے ہونے کا یقین، یا قبروں سے ہونے کا یقین، یا سورج سے ہونے کا یقین۔ کوئی سورج پرست ہے، کوئی چاند پرست ہے، کوئی دریا پرست ہے، کوئی گائے کی پوجا کر رہا ہے۔ آج لوگ مادیت کی پوجا کر رہے ہیں، پیسے کی پوجا کر رہے ہیں۔ حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر لوگ کمائی کے پیچھے چلے ہوئے ہیں، اس انداز میں چلے ہوئے ہیں۔ کوئی پرواہ نہیں ہے نماز کی، کوئی پرواہ نہیں ہے زکوٰۃ کی، نہ زکوٰۃ کا پتہ ہے، نہ زکوٰۃ کے مصرف کا پتہ ہے، نہ اخلاق کا پتہ ہے، نہ اخلاق حسنہ کا پتہ ہے، نہ بد اخلاقی کا پتہ ہے۔ بس کمائی جاؤ، جس طرح مرضی کمائی جاؤ، اور پوری زندگی کا بت جو ہے وہ پیسے کو، مادیت کو بنا دیا ہے۔ شرک کس چیز کا نام ہے؟ لوگ کہتے ہیں پیسے جیب میں ہوں سب کچھ کائنات کا مل جاتا ہے، لیکن رب کائنات نے دکھایا پیسے جیب میں تھے، پیٹرول نہیں مل رہا تھا۔
پیسے جیب میں تھے، آٹا لینے میں نہیں مل رہا، پیسے جیب میں ہیں، چینی نہیں مل رہی تھی، دانے گھر میں ہیں لیکن پکنے کے لیے آٹا تیار نہیں ہے، تو سنی میں کہو چھالیا لیں۔ تو یہ کون ہے؟ ساری کائنات کا حکمران، ساری کائنات کا نظام جس کے ہاتھ میں ہے، تو اپنا تعلق کس ذات کے ساتھ پیدا کرنا؟ یہ تبلیغ والے کہتے ہیں نا، جو پہلا نمبر ہے اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے، اور اللہ کے علاوہ کسی چیز سے بھی کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے، یہ ایمان ہے۔ اللہ کے غیر کو نکالنا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کائنات کے اندر کوئی پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، اور پورا قرآن اسی بات کو سمجھانے کے اوپر لگا ہوا ہے۔ یہ پہلی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمائی، عقلی دلیل دی کہ اگر اس کائنات کے نظام کے اندر غور کر لے، یہ نظام جو ہزاروں سال سے چل رہا ہے، جس کے اندر ذرا بھی خرابی پیدا نہیں ہوئی، یہ اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ اس نظام کو بنانے والا بھی اکیلا ہے، چلانے والا بھی اکیلا ہے۔ جب وہ اکیلا بنانے میں بھی ہے، چلانے میں بھی ہے، تو عبادت میں بھی وہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی والارض، اور زمین کی۔ آسمان و زمین کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے؟ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور لوٹ کر بھی اللہ کے پاس جانا ہے، لوٹ کر بھی۔ کائنات میں خدا کے منکر موجود ہیں، کائنات میں رسولوں کے منکر موجود ہیں، معجزات کے منکر موجود ہیں، قرآن اور حدیث کے منکر موجود ہیں، لیکن کائنات میں کوئی کافر بھی ایسا نہیں ہے جو موت کا منکر ہو۔ اور پوری دنیا کے عقلاء کا اور حمقاء کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ موت کو بچانے والی، کوئی بھی موت سے بچانے والی آج تک کوئی دوائی ایجاد نہیں ہوئی، اور نہ قیامت تک کوئی ایجاد ہو سکتی ہے۔ تو موت کس کے کنٹرول میں ہے؟ جس کے اوپر موت آنی ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ جو موت سے پاک ہے، جو موت سے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ۔ پھر دلیل دی، الم تر ان اللہ یزجی سحابہ، پھر اس نے اپنی قدرت کا ذکر کیا، اپنی قدرت دکھائی۔ اور عقیدے میں یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ کسی کو اپنے حالات کے اوپر قادر سمجھتا ہے تو اس کو قادر علی الاطلاق سمجھ کر اس کی پوجا کرنے شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایک نمونہ دکھایا، الم تر ان اللہ یزجی سحابہ، کیا قرآن کے مخاطب تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ بادلوں کو ہنکا کر لے آتا ہے؟ جیسے اوپر دیکھو، آسمان کے اوپر کوئی بادل نہیں ہے، اور اچانک بادل آ گئے، کون لانے والا ہے؟ ٹکڑے ٹکڑے، ایک بادل ادھر سے، ایک ادھر سے، ایک ادھر سے۔ الم تر ان اللہ یزجی سحابہ، اے قرآن کے مخاطب، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ بادلوں کو ہنکا کر لے آتا ہے، ثم یؤلف بینہ، پھر ان جدا جدا ٹکڑوں کو آپس میں ملا دیتا ہے۔ بادل جب بارش برسنے کے اوپر آئیں تو پھر پہلے ٹکڑے ہوتے ہیں، کہیں سے کوئی بادل آیا، کہیں سے کوئی آیا، اور پھر آپس میں مل گئے۔ ثم یجعلہ رقاما، پھر ان کو تہ بتہ کر دیتا ہے، بالکل گھنے بادل ہو جاتے ہیں، اندھیرا چھانے لگتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں آئی بارش، اور اگر بادل موجود ہوں اور روشنی بھی موجود ہو تو پھر لوگ کہتے ہیں ابھی بارش بڑی دور ہے۔ جب ثم یجعلہ رقاما، پھر اس کو تہ بتہ کر دیتا ہے۔ اور یہ آج ہوائی سفر میں اس کو سمجھنا بڑا آسان ہے۔ جہاز بادل کو چیر کر جب اوپر چلا جاتا ہے تو نیچے بادلوں کا پہاڑ نظر آتا ہے۔ یہ نظام کس کی قدرت میں ہے؟ یا جس سردی کے موسم میں جب دھند پڑتی ہے، اور ہمارا علاقہ چونکہ پہاڑ کے اوپر ہے، وادی سون، آپ پہاڑ کے اوپر ہو سفر میں، اوپر دھوپ ہوتی ہے اور نیچے میدانی علاقے میں کیا ہوتی ہے؟ تو اوپر سے کیا لگتا ہے؟ بالکل کہ زمین کے اندر کوئی چیز نیچے نظر نہیں آ رہی، بادل ہی بادل نظر آتا۔ تو وہ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ بادلوں کو ہنکا کر لے آتا ہے، پھر ان کو آپس میں ملا دیتا ہے، پھر ان کو تہ بتہ کر دیتا ہے۔ فطر الودق یخرج من خلالی، پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش ان بادلوں کے درمیان میں سے نکلتی ہے۔
بارش ان بادلوں کے. اب توجہ کرو، قرآن توجہ دلوا رہا اپنی اللہ کی الوہیت کی جانب کہ اب ایک جہاز جا رہا ہے بادلوں کو چیر کر، تو چاہیے تو یہ تھا کہ جب بادلوں سے گزر رہا ہے تو وہ نہا جاتا، اس کے اوپر پانی پانی ہو جاتا. بادلوں کے پانی کہاں ہے؟ بادلوں کے اندر موجود ہے. نظام کائنات دیکھو، اس زمین سے بخارات اٹھتے ہیں، بادل بنتے ہیں، او پتہ نہیں وہ بادل بن گئے ابھی پتہ نہیں کہاں ہیں. جب اللہ برسانے کے اوپر آتا ہے ان کو ہنکاتا ہے، فلاں زمین کی طرف چلو، بادل ٹکڑے ٹکڑے کی شکل میں آتے ہیں. پھر اللہ حکم دیتا ہے مل جاؤ، پھر اللہ حکم دیتا ہے کہ تہ بتہ ہو جاؤ، پھر اللہ حکم دیتا ہے نہیں بارشوں کو بادلوں سے کیا برساؤ. ابھی کتنے نلکے خشک ہو گئے، کتنے بور خشک ہو گئے، کتنی ندیاں جوہر تالاب خشک ہو گئے. لوگ تجویز دے رہے ہیں ڈیم بناؤ. اچھا بھائی ڈیم بنا لیں گے آپ، بارش نہ آئے گی تو ڈیم بھرے گا کیسے؟ اس کا حل اللہ سے معافی مانگنا ہے، اللہ سے صلح کرنا ہے. یا اللہ ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، تو رحمت کی بارش برسا دے. ایک بارش برس جائے، 1 گھنٹہ موسلا دھار، یہ خشک کنویں، یہ خشک نلکے اور بور اور یہ خشک تالاب اور جوہر لہلہانے لگ جائیں گے، بھر جائیں گے. کتنا خزانہ اوپر کھڑا ہے پانی کا. فرمایا یخرج من خلالہ، بارش ان بادلوں کے درمیان سے نکلتی ہے. وینزل من السماء من جبال فیہا من برد، اور پھر آسمان سے، آسمان کے پہاڑوں سے وہ اولے برساتا ہے. پچھلے ہفتے جور آباد میں جو بارش ہوئی، وہ ساتھی بتا رہے تھے کہ اتنے اتنے بڑے اولے تھے، گاڑیوں کے شیشے توڑ دیے، سولر پلیٹیں انہوں نے توڑ دی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. پہاڑ ہیں اولوں کے، ان سے وہ برستے ہیں. فیصیب بہ من یشاء، جسے چاہتا ہے اولیں ان کے اوپر برسا دیتا ہے. ویصرف عن من یشاء، جس سے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے. 2 کھیت ہیں، ادھر گندم پکی ہوئی ہے، ادھر بھی گندم پکی ہوئی ہے. اس فصل کو اولوں نے تباہ و برباد کر دیا اور یہ فصل بچ گئی. یہ فصل فرمایا فیصیبہ بہ من یشاء، جسے چاہتا ہے اسے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے، اولوں سے تباہ و برباد کر دیتا ہے. اور دوسرا ویصرف عن من یشاء، جس سے چاہتا ہے اولوں کو ہٹا دیتا ہے. تو یہ کس کی قدرت ہے؟ پھر ایک اور معاملہ دیکھ، یکاد سنا برقہ یذہب بالابصار، قریب ہے کہ وہ بادل کے اندر جو بجلی کی چمک پیدا ہو رہی ہے وہ آنکھوں کو خیرہ کر دے، اندھا کر دے. حکماء نے لکھا ہے کہ جب بجلی چمک رہی ہوتی ہے ادھر نہ دیکھو، اندھا ہونے کا خطرہ ہے، وگرنہ نظر ضرور کمزور ہو جائے گی. اور سورج گرہن کے وقت بھی سورج کی طرف نہ دیکھو، اس میں بھی اندھا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور اس میں بھی نظر کمزور ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو یہ بجلی کو چمکانے والا کون ہے؟ اور یہ آنکھیں خیرہ کر دے، آنکھوں کو نابینا کر دے. ابھی پچھلے ہفتے آپ نے سنا ہوگا کہ پیل کے 2 نوجوان، دونوں بھائی، ان کے اوپر آسمانی بجلی برسی اور دونوں جل گئے. کتنے درخت جل جاتے ہیں آسمانی بجلی سے. جس جگہ کے اوپر وہ بجلی گرتی ہے جلا کے رکھ دیتی ہے. یہ کس کی قدرت ہے؟ وہ آسمانوں کے اندر بجلی کھڑی ہے، وہ عام نہیں گرتی، اس کے حکم کے انتظار رہتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ پورے نظام کو ہمیں سامنے کر کے فرما رہے ہیں کہ بادلوں کے نظام کے اوپر کنٹرول کس کا؟ جی. اور یہ رافضی کہتا ہے کہ جب بادل گرجتے ہیں پیچھے علی ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ بادل کے گرجنے کے پیچھے میں ہوں. پیچھے رافضی تو یہ بھی کہتا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ اللہ علی ہے، بلند ہے، عظیم بڑا ہے. وہ کہتے ہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ علی بڑا ہے. وہ علی خدائی سے بات، جہاں خدا کا نام وہاں علی کہتے ہیں. شرک کس کا نام ہے؟ جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو لوگ کہتے ہیں کہ بتوں والی آیات ہماری اوپر فٹ کر دیتے ہو. بھائی حضرت عیسیٰ کو لوگوں نے پوجا کی، قرآن نے ان کو مشرک کہا. حضرت عزیر کی لوگوں نے پوجا کی، قرآن نے ان کو مشرک کہا. میرے نبی نے فرمایا علی تیری مثال عیسیٰ ابن مریم کی طرح ہے. ایک طبقہ تیری وجہ سے ہلاک ہوگا اور ایک طبقہ تیری وجہ سے نجات پا جائے گا. وہ طبقہ جو تیرے ساتھ انتہا سے زیادہ محبت کرے گا وہ بھی ہلاک ہو جائے گا. دوسرا طبقہ جو تجھ سے بغض رکھے گا وہ بھی ہلاک ہو جائے گا. اور تیسرا طبقہ جو حد اعتدال کے اوپر قائم ہوگا وہ نجات پا جائے گا.
اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. اب روافض نے حضرت علی کے ساتھ محبت اس انداز میں کی کہ علی کو مرتبہ مخلوق سے ہٹا کر خالق کے درجے میں لے گئے، اور خوارج نے حضرت علی کو اپنے مقام سے گرا کر بغض پیش کیا. اہل سنت والجماعت ہیں جو سیدنا علی کے ساتھ ایسی محبت کرتے ہیں جس محبت کا وہ مصداق ہے. اللہ ہمیں اعتدال کی نعمت نصیب فرما. کئی لوگ قبروں کو پوج رہے ہیں، کئی سورج کو پوج رہے ہیں، کئی چاند کو پوج رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آسمانوں کے اندر جو بادلوں کا اتنا بڑا نظام ہے اس کے اوپر کنٹرول کس کا؟ سانو ایک ٹینکی رکھنی پاوے نا چھتے تے تو چھت بھی چومن لگ رہا نہیں ویکھا، وہاں بھی سیم جب پڑ دیتی اور نیچے اس کو پختہ کرنا پڑتا ہے. یہ کتنے بڑے تالاب تو کیا کہ کتنے بڑے سمندر اڑ رہے ہیں. یہ بادل کیا ہے؟ پانی کے سمندر ہیں، اڑ رہے ہیں، اور یہ روئی کے گالوں کی طرح نظر آتے ہیں. جہاز ان بادلوں کا سینہ چیر کر اوپر جاتا ہے، ایک قطرہ بھی پانی کا جہاز کے ساتھ ٹچ نہیں ہوتا. کچھ سمجھ آتی ہے اس نظام کی؟ یہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ کیا وہ تیری مشکلیں دور نہیں کر سکتا کہ تو در در کا بیکاری ہے؟ جو اتنے بڑے نظام کے اوپر کنٹرول رکھتا ہے تو پھر مشکل کشا کسی اور کو کہے، تو پھر حاجت روا کسی اور کو کہے، تو پھر کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا کسی اور کو کہے، پھر کھری قسمتیں کھوٹا کرنے والا کسی. یا تو مادیت پرست بنے یا تو سورج کی پوجا کرے. اور پاگل انسان، سورج تو تیری خدمت میں لگا ہوا تھا، تو نے اسے معبود بنا دیا. گائے تو تیری خدمت میں لگی ہوئی تھی، تو نے اسے معبود بنا دیا. سمندر تیری خدمت میں لگے ہوئی ہیں، تو نے سمندروں کو معبود بنا. ہندو سمندروں کی پوجا کرتے ہیں، گائے کی پوجا کرتے ہیں، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے، کوئی قبر کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کسی انسان کی پوجا کر رہا ہے، کوئی بت کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کسی چیز کی پوجا کر رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں حقیقی مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. اگر اسی بارش کے نظام کے اوپر غور کر لے تو تجھے اللہ کی الوہیت سمجھ آ سکتی ہے. یقلب اللیل والنہار، وہ اللہ وہ ہے جو دن اور رات کو پلٹتا ہے. دن اور رات کو، اب رات بالکل چھوٹی ہے، رات بالکل ابھی مزید چھوٹی ہوگی، جولائی تک چھوٹی ہوگی، پھر اس کے بعد رات بڑھنا شروع ہو جائے گی. آبے داکسی سالے دی رات لگنی ہی نہیں پاسے مار مار کے. ہوں آخنا نیندر پوری ہی نہیں تھی. نہیں جہاں کوئی کام آ گئی استاد جی نیندر ہی نہیں پوری تھی، نہیں دیہڑی بھی سونا آتے راتی تو وہاں تاکسی سالے نہیں رات ہے جناب، پاسے مار مار کے نیندر. یقلب اللیل والنہار، اللہ وہ ہے جو رات کو پلٹتا ہے اور دن کو پلٹتا ہے. 4 گھنٹے رات کا حصہ کاٹ کے دن کو دے دیتا ہے، پھر ایسا وقت آتا ہے کہ دن کے 4 گھنٹے کاٹ کر رات کو دے دیتا ہے. تو یہ نظام کس کے کنٹرول میں ہے؟ وہ تجھے بچڑے نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے. کون سا ایسا کام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمران ابن حسین کے والد حسین جو بوڑھے آئے نا تو مجلس میں آئے، میں نے سیرت کے عنوان کے اندر یہ بات آپ کو سنائی تھی، تو کہتے ہیں محمد تو نے ہمارے نوجوانوں کے عقیدے خراب کر دیے، تو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے. تو آپ نے پوچھا حسین تیرے معبود کتنے ہیں؟ اس نے کہا 7 زمین کے اوپر ہیں اور 8واں آسمان میں ہے. 7 اور 8واں آسمان میں. میرے نبی نے فرمایا اگر تجھے دعا کرنی ہو مشکلات میں تو ان 8 معبودوں میں سے کسے پکارے گا؟ اس نے کہا کافر تھا، کہتا میں آسمان والوں کو پکاروں گا. کس کو؟ آسمان والے کو پکاروں گا. تو میرے نبی کی تبلیغ کا انداز دیکھو. میرے نبی نے فرمایا کون سا ایسا کام ہے جو آسمان والا نہیں کر سکتا کہ تجھے 7 اور رکھنے کی ضرورت پڑ گئی؟ بس حضور نے اس انداز میں بیان کیا، فوراً سمجھ آ گئی حضرت حسین کو. کہتے ہیں کہ مجھے کلمہ پڑھائیے، بس میں ایمان قبول کرتا ہوں. حسین سواد کے ساتھ ہے، یہ سین والا حسین نہیں ہے. حسین ہا سواد یہ نون. عمران، حضرت عمران کے والد. اس کے بعد حضرت عمران اٹھے اور اپنے باپ کے قدم چومنے لگے. نبی پاک رو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رونے کی وجہ پوچھی. آپ نے فرمایا کہ جب یہ ان کا والد آیا تو باپ کی طرف اس نے توجہ ہی نہیں کی کہ میرا والد کافر ہے، لیکن جو ہی یہ مسلمان ہوا باپ یہ پاؤں چومنے کے اوپر آ گیا، مجھے اس بات کے اوپر رونا آ گیا.
تو اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ جیسا ایمان نصیب فرمائے. اللہ عقیدہ توحید کے اندر گڑبڑ سے محفوظ رہے. یہ بنیاد ہے. اگر عقیدہ توحید خراب ہوا، اوپر اعمال کی عمارت جو ہے وہ بالکل دھڑام ہو کر قیامت کے دن گر جائے گی. 1,24,000 نبی اس مخلوق کو اللہ کی وحدانیت سمجھانے کے لیے تشریف لائے، اور جتنے اولیاء دنیا کے اندر آئے سارے مخلوق کو کس کا در دکھانے کے لیے؟ اللہ کا در دکھانے کے. اللہ ہمیں اپنے در سے دھتکارنا نہیں. ڈاکٹر اقبال مرحوم نے فرمایا نا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے سجدے کا چسکا پڑ جائے نا تو پھر اللہ در در کے اوپر سجدے کرواتا ہے. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. پھر فرمایا واللہ خالق، تیسری عقلی دلیل دی، واللہ خالق کل دابۃ من ماء، اللہ ہی وہ ذات ہے. جی اچھا جی رہ گیا، جزاک اللہ جی. ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، یہ جو پیچھے ذکر کیا ہے، بادلوں کا نظام ذکر کیا ہے، بادلوں کا آنا، پھر ان کا ملنا، پھر ان کا تہ بتہ ہونا، پھر اس سے بارش برسنا، پھر کبھی اولے برسنے اور اس اولے کے ذریعے سے کچھ کا تباہ ہو جانا اور کچھ کا بچ جانا، پھر دن رات کی تبدیلیوں کا نظام. ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، اس سارے نظام کے اندر نصیحت کا سامان موجود ہے. اولی الابصار کیا معنی ہے؟ آلے اکھی والے واسطے. یہ نظام ہی کوئی نبی نہ بھی آتا تب بھی یہ نظام دیکھ کر اس کو اللہ کی مشکل کشائی سمجھ آ جاتی، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی الوہیت اس کو سمجھ آ جاتی. پھر فرمایا واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ ہی نے پیدا کیا ہے ہر چلنے والی چیز کو زمین پانی سے. کس چیز سے؟ انسان کس سے بنا ہے؟ اور مٹی کو گوندا گیا پانی کے ساتھ. اربع عناصر ہیں، آگ، مٹی، پانی اور ہوا، ان چیزوں سے بنا ہے. کائنات کی ہر زندہ چیز کو اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ پانی سے پیدا کیا. یہ پانی حیات کا منبع ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، اس مخلوق میں سے بعضے وہ ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، رینگتے ہیں. سانپ ہے پیٹ کے بل چل رہا ہے، انسان اس کے پیچھے دوڑے لیکن سانپ اتنا تیز جاتا ہے کہ انسان کو پکڑا ہی نہیں دیتا، تو پیٹ کے بل اس کو چلنا سکھایا. مچھلی پانی کے اندر پیٹ کے بل چلتی ہے، اور بھی پتہ نہیں کتنی مخلوق پیٹ کے بل چل رہی ہوگی. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، اور بعضے اس مخلوق میں سے وہ ہیں جو 2 پاؤں کے اوپر چلتے ہیں. جو 11 نمبر گڈی جس روت سے کون کون؟ انسان ہے، بطخ ہے، مرغی ہے، کوا ہے، دوسرے پرندے ہیں، وہ 2 پاؤں کے اوپر چلتے ہیں. ان کو 2 پاؤں کے اوپر چلنا والا کس نے بنایا؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى 4، اور اس مخلوق میں سے بعض وہ ہے جو 4 پاؤں کے اوپر چلتے ہیں. کتنے پاؤں کے اوپر؟ بھینس ہے، گائے ہے، بکری ہے، ہرن ہے، جو درندے ہیں، یہ 4 پاؤں کے اوپر چلتے ہیں. يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ جیسے چاہتا ہے بناتا ہے. اللہ جیسے چاہتا ہے. وہ کیڑا بنایا، 500 ٹانگیں ادھر ہیں، 500 ٹانگیں، 1000 ٹانگ ہے اس کی. اور ایک ایسا آدمی جو ہاتھوں سے بھی معذور ہے، پاؤں سے بھی معذور ہے، اسے مار دیتا ہے، وہ بھاگ نہیں سکتا اس سے. ٹانگیں 1000 ہیں لیکن بھاگنے کی قوت اس کے اندر نہیں رکھی. 45 ٹانگوں والے جانور بنائے، 100 ٹانگوں والے جانور بنائے، 1000 تک ٹانگوں والے. حیات الحیوان علامہ دمیری رحمہ اللہ کی پرانی کتاب ہے، کسی کو شوق ہو پڑھنے کا میری لائبریری میں ہے، بشرط واپسی دے سکتا ہوں. جڑی آگے کھڑی ہے نے ان واپس کر دو. ہاں کہیں نہیں کیتے ہو سکنا تھا نہیں الماری پیوں میں جڑے زیادہ نیڑے انہوں شاید واپس کرنے دھیان نہیں ہوتا، اس کو کوئی پیوں سے بشرط واپسی دے سکتا ہوں. اور حیوانات کے ماہرین نے بہت کچھ لکھا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جیسے چاہے، لیکن سب کو پیدا کس چیز سے کیا؟ پانی سے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کائنات کے ذرے ذرے کے اوپر. تو کہتا ہے میری سنتا نہیں، اس نے تو شیطان کی بھی سنی، جس نے پہلی دفعہ اس سے مقابلہ کیا اس نے اس کی بھی سنی. اس نے کہا اللہ مجھے عمر قیامت تک دے دے. اللہ فرمایا قیامت تک ہے. قیامت سنی کہ نہیں سنی؟ سنی بھی صحیح، قبول بھی کی.
تیری کیسے نہیں سنتا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ لقد انزلنا آیات مبینات، ہم نے واضح آیات کو بیان کیا ہے، نازل کیا ہے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اتنے دلائل ہم نے دیے، اتنے واضح دلائل ہیں جو پوری دلالت کر رہے ہیں مسئلہ الوہیت کے اوپر، مسئلہ توحید کے اوپر، لیکن اس کے باوجود اگر لوگ شرک کر رہے ہیں تو اللہ نے اس جملے کا جواب دیا، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ اللہ جسے دوسرے دلائل کی طرف غور کیا جائے، چاہتا کس کے بارے میں ہے؟ جو اللہ کی ذات کی طرف رجوع کرے، اللہ ہدایت اسے دیتا ہے۔ جو اللہ کی طرف رجوع نہ کرے، اللہ کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے ہدایت دینے کی۔ عقل استعمال کرے، اللہ سے مانگے، صحیح عقیدہ مانگے، اور عقیدہ توحید ایک ایسا عقیدہ ہے جس کے اندر اللہ کسی قسم کی گڑبڑ برداشت نہیں کرتے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، میرا پیغمبر اگر تو بھی شرک کرے، بفرض محال نبی شرک نہیں کر سکتا، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا میرا پیغمبر اگر تو بھی شرک کرے، لیحبطن عملک، تیرے اعمال ضائع کر دیے جائیں۔ ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ تو یہ دلائل تھے وحدانیت کو سمجھنے کے لیے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے میں کوئی دہریہ تھا۔ آج بھی جو لوگ فزکس کے اندر بہت زیادہ آگے چلے گئے ہیں، ان کی اکثریت خدا کے وجود کی منکر ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کائنات طبی طور پر پیدا ہوئی ہے، طبی طور پر لوگوں نے مرنا ہے، کوئی اس کا بنانے والا نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا دہریت اپنے عروج کے اوپر تھی، اب پھر جاہلیت قدیمہ وہ تھی، جاہلیت جدیدہ میں پھر دہریت کا زمانہ پھر لوٹ کر آ رہا ہے۔ ہمارے شہر میں کئی ایسے نوجوان ہیں جو خدا کے وجود کے منکر ہیں۔ پھر جب میں کہتا ہوں بھائی قرآن کی دعوت دو، درس قرآن کی طرف لوگوں کو بلاؤ، درس حدیث کی طرف لوگوں کو بلاؤ، اور تبلیغی جماعت جہاں بیٹھی ہے لوگوں کو ادھر توجہ دو، اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو پھر دہریت بھی یہاں آئے گی، پھر وہاں معجزات کا انکار بھی پیدا ہوگا، پھر وہاں رسولوں کی ختم نبوت کا انکار بھی پیدا ہوگا۔ لیکن جب لوگ دین حق کے داعی بنیں گے تو پھر اللہ باطل کو اس دعوت کی برکت سے باطل کو نیست و نابود کر دے گا، اور دعوت ہم چھوڑ دیں گے تو پھر باطل خود بخود آ جائے گا۔ جڑی بوٹیاں تبلیغ والے کہتے ہیں نا خود بخود پیدا ہو جاتی ہے، لیکن فصل خود بخود پیدا نہیں ہوتا، فصل لگانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، پھر فصل لگانے کے لیے نہیں، فصل کو بچانے کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو دین بغیر محنت کے زندگی میں نہیں آئے گا۔ تو امام صاحب کے زمانے میں ایک دہریہ تھا، ایک کشتی کے اندر سوار تھے، تو امام صاحب کا شہرہ تھا، مشہور آدمی تھے، تو وہ دہریے کو کسی نے بتایا کہ یہ اس کو کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ، اپنے زمانے کا بڑا امام۔ تو دہریہ قریب آ گیا، اس نے کہا مجھے پتہ چلا ہے آپ بڑے امام ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں تو طالب علم ہوں، لوگ کہہ دیتے ہوں گے لیکن میں تو اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا۔ تو اس نے کہا کہ چلو مجھے ایک مسئلہ تو بتاؤ، تم جو کہتے ہو اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہو، اس کائنات کو کوئی چلانے والا ہو، یہ طبی طور پر پیدا ہوئی ہے، طبی طور پر مر جائے گی۔ امام صاحب نے فرمایا میں اس سے بھی ایک بڑا مسئلہ میں سوچ رہا ہوں، اس سے بھی ایک بڑا مسئلہ سوچ رہا ہوں۔ وہ کون سا ہے؟ نے کہا میں سوچ رہا ہوں کہ دریا کے کنارے کے اوپر ایک درخت پیدا ہوا اور وہ اس آنن فانن بڑا ہو گیا، پھر وہ درخت خود بخود کٹا اور اس کے پھٹے بننے شروع ہو گئے خود بخود، پھر وہ پھٹے خود بخود جڑنے لگ گئے اور کشتی بن گئی خود بخود، پھر وہ کشتی خود بخود بغیر ملا کے چلنا شروع ہو گئی، لوگ اس کے اندر بیٹھ گئے اور وہ کشتی خود کرایہ اکٹھی کرتی گئی، پھر لوگوں کو دوسرے ساحل کے اوپر پہنچاتی گئی۔ اس نے کہا میں نے سمجھا تھا کہ تو امام اعظم ہے، تو کوئی پاگل آدمی لگتا ہے، بھلا درخت کبھی پیدا ہو کر خود آنن فانن کبھی بڑھتا ہے، خود بخود کٹتا ہے، خود بخود اس کے پھٹے کبھی بنے، خود بخود کبھی کشتی بنی، خود بخود کبھی کشتی چلی اور لوگوں کو اس نے سوار کیا۔ اس نے کہا پاگل، امام صاحب نے فرمایا پاگل تو ہے یا میں ہوں؟ ایک چھوٹی سی کشتی کے بارے میں تیرا نظریہ یہ ہے، نہ وہ خود بن سکتی ہے نہ وہ خود چل سکتی ہے۔ اتنی بڑی کائنات بغیر بنانے والے کے کس طرح بن گئی، بغیر چلانے والے کے کس طرح چل رہی ہے؟
مسئلہ سمجھ آ گیا نا 1 منٹ کے اندر؟ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا تقوی نصیب فرمائے، جب انسان متقی بن جاتا ہے اللہ غیب سے علم نصیب کرتا ہے، اللہ تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائے، لیکن اس کے لیے حلال کھانا شرط ہے۔ حرام کھاؤ گے علم کا نور اندر نہیں آئے گا، اور علم اتنی بڑی نعمت ہے کائنات میں اس کے مقابل کی کوئی نعمت نہیں۔ اللہ ہمیں حلال کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمایا وَيَقُولُونَ، یہاں شکوہ کیا اللہ تعالی نے، وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ کے اوپر بھی ایمان لائے اور اللہ کے رسول کے اوپر بھی ہم ایمان لائے۔ دعویٰ تو ان کا یہ ہے کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسول کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں، وَأَطَعْنَا، اور کہتے ہیں کہ ہم بات بھی مانتے ہیں، ہم فالورز ہیں اللہ کے رسول کے، ہم آپ کے اوپر جان بھی نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، اس دعوے کے بعد انہی میں سے ایک جماعت منہ موڑ لیتی ہے۔ دعویٰ ایمان کا بھی ہے، دعویٰ اطاعت کا بھی ہے، دعویٰ ایمان بالرسالت کا بھی ہے، دعویٰ رسول اللہ کی اطاعت کا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس سے منہ موڑ لیتی ہیں۔ وما اولئک بالمؤمنین، کلمہ پڑھتے ہوئے بھی وہ مومن نہیں ہے۔ جب یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے تو کلمہ پڑھتے ہیں نا، اللہ فرما رہے وما اولئک بالمؤمنین، اس کے باوجود وہ مومن، کلمہ پڑھتے ہیں پھر بھی مومن نہیں۔ ان کی ایک نشانی اللہ تعالیٰ نے بیان کی، ان کی ایک نشانی، وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِذَا دُعُوا، جب ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ اللہ اور اللہ کا رسول ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ توجہ ہے، اللہ جن لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے اوپر بھی ایمان لائے، ہم اللہ کے رسول کے اوپر بھی ایمان لائے، ہم ان کی بات مان کر چلتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں پھر بھی وہ مومن نہیں ہے، پھر بھی وہ مومن۔ ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب ان کے معاملات کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے ان کو اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، اللہ کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، یعنی تمہارے معاملات کا حل شریعت کے مطابق کرے، تمہارے معاملات کا حل اذا فریق منہم مورزون، تو انہی میں سے ایک جماعت منہ موڑ لیتی ہے، اور ساڑھے ویلے تو شریعت یاد آ گئی۔ اگلے دن کوئی معاملہ تھا، وہ مجھے انہوں نے ثالث بنا لیا، تو ایک فریق میرے پاس آ گیا، انہوں نے کہا حضرت صاحب آپ ہمیں بتا دیں کہ شرعی معاملے میں فیصلہ کس طرف جائے گا اور برادری معاملے میں فیصلہ کس طرف جائے گا، پھر اس کے بعد ہم آپ کو اختیار دیں گے۔ میں نے کہا بڑے سیانے ہو تسی، پہلے فیصلہ اب ہمارے حق میں ہوا شریعت میں تو ہم شریعت کے آگے گردن رکھ دیں گے، اور اگر برادری میں نظام میں ہمارے حق میں ہوا تو ہم برادری کے آگے گردن رکھ دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ منافقوں کی نشانی بیان کر رہے ہیں کہ جب ان کو اپنے معاملات میں شریعت کی طرف، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہاں سے منہ پھر فرمائے وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ كَانُوا يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور اگر انہیں شریعت سے کوئی حق مل رہا ہو تو دوڑ کر اللہ کے رسول کی طرف آتے ہیں۔ بادشاہ اسا فیصلہ ہی شریعت تک کراونا، اسا فیصلہ ہی یہ اس وقت جب وہ ادھر مولویوں کو پوچھ کے آنے نا بھائی شریعت تیرے حق کھڑی، اسی ایسا تو شریعت کا فیصلہ کراونا، انہوں نے پتہ لگ گیا بھائی شریعت ساڑھے حق تو وہ بات آخر جناب پتہ نہیں اسی کدے بنا ایک مولوی مسئلہ ہور دسینا تے دوسرا مولوی اسی ہور دسینا، اسی کیڑی شریعت منا۔ مختلف قسم کے ہیلے بہانے، یہ منافقت کی نشانی ہے۔ بس ان کے ذہن میں صرف دنیاوی مفاد ہے، دنیا کی زندگی ہی ہے۔ جو لوگ صرف دنیا کو ترجیح دیتے ہیں ان کا جھگڑا اکثر انہی چیزوں میں ہوا کرتا ہے۔ وہ بشر منافق یہاں ان آیات کے نزول میں مفسرین نے لکھا ہے اس کا جھگڑا تھا ایک پڑوسی یہودی کے ساتھ ایک جائیداد کا۔ اب منافق کو پتا تھا کہ اگر میں رسول اللہ کے پاس جاتا ہوں فیصلہ کرانے کے لیے تو میں ہوں تو جھوٹا، وہاں تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ مخالف یہودی ہے فیصلہ یہودی کے حق میں ہو جائے گا، وہ کہتا ہے کہ تیرے عالم کعب بن اشرف یہودی سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ یہودی کو بھی پتا ہے میرا مولوی جڑا وہ پیسے گن کے فیصلہ وہ کر گینا،
اس نے کہا بھائی ادھر نہیں جانا، تیرے نبی کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتا ادھر نہیں جائیں گے۔ بالآخر لوگوں نے مجبور کیا کہ بھائی یہودی کہہ رہا ہے حضور کے پاس جاتے ہیں اور تو کہتا ہے وہاں جی میں کل اسا کہا دنیش کمار کے کیڑا یا جی دنیش کمار اس مسلمانہ غیرت دوائی، اس کا سود کا نظام چل رہا ہے اس ملک کے اندر، اور وہ ہمارے جمعیت علماء اسلام کے ایک ممبر اٹھے اور انہوں نے علامتی تھپڑ مارا اپنے چہرے کے اوپر کہ ایک ہندو ہمیں قرآن کا حکم سنا رہا ہے اسمبلی کے فلور کے اوپر، اور مسلمان ہے وہ قرآن سے بھاگ رہا ہے، وہ قرآن کے حکم سے بھاگ رہا ہے۔ یہی پوزیشن ہماری اب بن گئی ہے۔ تو بالآخر مجبور ہو کر حضور کے سامنے فیصلہ آیا، حضور علیہ السلام نے دلائل سنے تو حق یہودی کا بنتا ہے، آپ نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ کس کے حق میں؟ تو ہوں منافق کا وہ بظاہر تو مسلمان تھا نا، منافقت تو فیصلے کے بعد ظاہر ہوئی۔ اس نے کہا بھائی حضرت عمر سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، چلو آئے جے کھڑے ہیں، نظر ثانی کروا گے نا، سپریم کورٹ تو بینک کے بعد سول کورٹ ہے، حضرت عمر کے پاس جاتے ہیں فیصلہ کروانے کے لیے۔ تو یہودی سچا تھا، اپنے ماموں سے نے کہا بھائی مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، چلو عمر کے پاس چلتے ہیں۔ دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت عمر کا ہمارا حضرت عمر باہر تشریف لائے، ہمارا معاملہ ہے اس کے بارے میں، تو یہ ہم آپ سے فیصلہ کروانے کے لیے آئے ہیں۔ تو اس یہودی نے کہا کہ اس سے پہلے فیصلہ آپ کے نبی سے ہم کروا کے آ رہے ہیں۔ عمر نے کہا اچھا آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ تو یہودی کہتا ہے میرے حق میں فیصلہ ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا پھر ٹھیک ہے میں بھی ایک فیصلہ کرتا ہوں۔ اندر گئے، تلوار لٹک رہی تھی، باہر نکلے اور بشر نامی مسلمان کا سر قلم کر دیا۔ عمر نے فرمایا کہ جو میرے نبی کا فیصلہ کروانے کے بعد بھی کوئی اور عدالت تلاش کرتا ہے، عمر کا فیصلہ اس کے حق میں یہ ہے، جہاں ان آیات میں مفسرین۔ اس کے بعد دوسری آیات جو اتری وہاں وہ بھی میں بتا دیتا ہوں۔ اس کے بعد کوہرام مچ گیا کہ عمر نے ایک مسلمان کا سر قلم کر دیا ہے، اور اس کے ورثاء کہتے ہیں ہم قصاص لیں گے، ہم بدلے میں عمر کو قتل کریں گے۔ نبی پاک بھی پریشان تھے کیونکہ اس کی منافقت کا تو کوئی واضح پتہ نہیں تھا نا ابھی تک۔ حضور علیہ السلام بھی پریشان ہو گئے۔ اسی پریشانی میں قرآن اترا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ نہیں مانتے وہ مسلمان، حضرت عمر تب بچ گئے اس سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ان کو شریعت کی طرف بلایا جاتا ہے اپنے احکامات میں تو شریعت سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ وما اولئک بالمؤمنین، کلمہ پڑھتے ہوئے بھی وہ مومن نہیں ہے، کلمہ پڑھتے ہوئے بھی وہ مومن۔ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے لالچ کی خصلت رکھی ہے، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے اندر لالچ نہ ہو، لیکن اپنے اختیار سے اس نے لالچ کو کنٹرول کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں حق مانگتا ہوں تو جھگڑا ہوتا ہے، اور اگر میں حق چھوڑ دیتا ہوں تو جھگڑے سے تو بچ جائیں گے۔ سنو میرے نبی کا فرمان، جو آدمی حق پر ہوتے ہوئے جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس کو جنت کے درمیان میں گھر دلوانے کا ضامن ہوں، جنت کے درمیان میں۔ لیکن ایک گل دنیا تے سمجھ نہیں آنی نا، جنت کے درمیان میں گھر دلوانے کا ضامن ہوں۔ تو اللہ تعالی ہمیں لالچ کی خصلتوں کے اوپر کنٹرول نصیب فرمائے۔ افی قلوبہم مرض، اللہ فرما رہے ہیں کیا ایسے لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اس کے باوجود نبی کا فیصلہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں کوئی بیماری ہے؟ منافقت کی بیماری ہے ان کے دلوں کے اندر، دل بیمار ہیں ان کے، ام روحانی بیماری مراد ہے، جسمانی نہیں۔ ام یخافون ام ارتابوا، یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ نبی ہے بھی صحیح یا نہیں، یہ دین اسلام حق ہے بھی صحیح یا نہیں۔ ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا انہیں یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ ان کے اوپر اللہ کا رسول اور اللہ کوئی ظلم ڈھا دیں گے، یعنی ان کا حق غصب کروا کر دوسرے کو دے دیں گے۔ یہ احتمالات اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیے۔ یہ جو وہ کلمہ پڑھنے کے باوجود شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کروانا چاہتے، یا تو یہ بات ہے کہ ان کے دل مریض ہیں، یہ منافقت کے بیمار ہیں، یا ان کے دلوں میں کیا شک ہے کہ شریعت حق ہے یا نہیں، یہ اللہ کا رسول ہے یا نہیں، یہ کلام اللہ کی کلام ہے یا نہیں، یا یہ ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کا رسول ہمارے ساتھ ظلم کرے گا۔ نہیں، بل اولئک هم الظالمون، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ خود ظالم ہے، یہ خود ظالم ہے، اور اپنے ظلم کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے یہ نبی پاک سے فیصلہ کروانے کے لیے تیار
باوجود ہے کہ کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن جب ایسی صورت آ جائے تو پھر کلمہ بھی فائدہ نہیں دیتا، پھر مسلمان یہ نہیں۔ وہ قرآن کی آیت کس طرح، ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، کسی مومن مرد اور عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی معاملے کا فیصلہ اللہ اور اللہ کا رسول کر دے، اس کے بعد ان کا اختیار ان کے پاس باقی رہ جائے۔ تو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے نظام کو اللہ تعالی اپنی زندگی کے اوپر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ کہ کسی کا حق نہ غصب کریں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، اور اگر شریعت سے بندہ غافل ہو اور شریعت توجہ دلوا دے کہ تو ناحق کے اوپر ہے، تو پھر شریعت کے آگے اپنی کیا رکھ دے، گردن رکھ دے، اور جس کا حق ہے اس کو اس کا حق کیا کر دے، حوالے کر دے۔ پڑھ لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر ان اللہ یسبح لہ ما فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون وللہ ملک السماوات والارض وإلی اللہ المصیر الم تر ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما فتر الودق یخرج من خلالہ وینزل من السماء من جبال فیہا من برد فیصیب به من یشاء ویصرفہ عن من یشاء یکاد سنا برقہ یذہب بالابصار واللہ خلق یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار واللہ خلق کل دابۃ مما فمنہم من یمشی علی بطنہ ومنہم من یمشی علی رجلین ومنہم من یمشی علی اربع یخلق اللہ ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم ویقولون آمنا باللہ وبالرسول واطعنا ثم یتولی فریق منہم من بعد ذلک وما اولئک بالمؤمنین وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ أَفِي قُلُوبِهِمْ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِمْ مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ
अलैहिम व रसूलुहु बल उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। आप इसे कवर कर दें। भाई गुजारिश ये है कि सारे साथी दावत की मेहनत को अपना शियार बना लें। ये जमात आई हुई तबलीगी जमात के 7-8 दिन इनके बाकी हैं। मुझे पता चला है कि 7 नौजवान डॉक्टर हैं इसमें, जो मुस्तकबिल के डॉक्टर हैं। ये भी अपने सारे काम छोड़ के जमात में आए हुए हैं, तो इनकी नुसरत करें, इनको वक्त दें, पढ़े लिखे लोगों के साथ इनकी मुलाकातें करवाएं। ये फारिग नहीं है, अपना पैसा लगाकर ये हमारे बस्ती में तशरीफ लाए हैं, तो कौन कौन साथी इनके साथ नुसरत करेगा? जरूर टाइम दो जमात वालों को। इंशाअल्लाह इससे हमारी दुनिया भी बनेगी, आखिरत भी बनेगी, और अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से दुनिया के अंदर जो परेशानी और मुसीबतें हैं अल्लाह ताला उनसे महफूज फरमाएगा। तो कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह। दूसरा, दरस कुरान की ये मेहनत, कुरान अकीदा बनाने, ईमान बनाने की किताब है, लिहाजा कुरान के साथ अपनी लौ लगाए। तो हमने मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब के वो तफसीर वाले कुरान करीम मंगाए हैं। कितने बाकी हैं भाई आबिद? 3 कुरान करीम बाकी हैं। 3500 उनका हदिया है। जिस साथी ने अभी तक नहीं लिया और बारोजगार है वो जरूर ले। ये आपके मरने के बाद इस नुस्खे को आपने संभाल के रखा, अपनी औलाद को तर्जमे की तरफ तवज्जो दिलवाई, वो आपके बाद भी पढ़ते रहेंगे। ये 3500 रुपया आपके लिए सदका जारिया के तौर पर चलता रहेगा। तो 3 नुस्खे बाकी हैं, जल्दी करें ताकि वो सिद्दीकाबाद वाले उनको पहुंचा दिए। अच्छा ठीक है। दूसरा ये है कि जमीयत उलमा इस्लाम की रुकनियत साजी 5 साल के बाद आती है। हर 5 साल के बाद तजदीद अहद होता है, और बड़े बड़े उलमा, खत्म नबुव्वत के तमाम उलमा जमीयत उलमा इस्लाम के मेंबर बनते हैं। मदारिस के तमाम मुदर्रिसीन, मोहतमिमीन जमीयत उलमा इस्लाम के रुकन बनते हैं। 2018 में जमीयत उलमा इस्लाम की रुकनियत 18 लाख हुई। कितनी? 18 लाख। यदुल्लाहि अलल जमा, अल्लाह का हाथ जमात के ऊपर होता है। भाई मोहम्मद खान साहब हमारे शहर के नाज़िम इंतखाब हैं। हमने हर शहर का एक नाज़िम इंतखाब मुकर्रर किया है परसों इजलास के अंदर। तो भाई साहब के दस्तखत करवा लें, कापी ले लें, साथियों से 50 रुपए रुकनियत की फीस वसूल करें। पीछे पूरा अगराज व मकासद लिखी हुई हैं। हर आदमी जमात का रुकन बने। रुकन बनने के बाद इस दफा हम इंशाअल्लाह सिंध की जमात की तरह काम करेंगे कि वादी सून के जितने लोग हमारे मेंबर बनेंगे, हम उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे। उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हम एक दूसरे की खैर खबर भी पूछते रहेंगे। जहाँ